بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس سبق نمبر 28، لیسن نمبر 28 مسلسل ہر اتوار آپ کے سامنے سنڈے کلاس کے عنوان پر موجود ہے، اور آج ہم 28ویں بار گویا تمہارے سامنے آئے، بنیادی دینی باتیں لے کر، آیتیں اور احادیث لے کر، اخلاق اور حقوق کو لے کر، آداب زندگی کو لے کر، نبیوں کے تذکروں کو لے کر، شریعت کے مسائل کو لے کر، اذکار نماز کو لے کر، پھر سوالات و جوابات کے عنوان پر ہم ہر اتوار تمہارے سامنے بیٹھ رہے ہیں۔ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے پیارے پیارے بچوں کو بھی، معصوم کلیوں کو بھی یہ انداز، یہ سلسلہ، یہ سنہری سلسلہ بلکہ بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ پیارے بچوں، بنیادی دینی باتیں میں آج عنوان رہے گا اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے کام بنا دے گا، اور دو آیتیں، دو احادیث، پھر اس کے بعد نبیوں کے تذکرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور حقوق میں عام مسلمانوں کے حقوق، اور آداب میں تلاوت قرآن مجید کے آداب، اور مسائل میں مقتدی اور منفرد سے متعلقہ چند مسائل، اور پھر اذکار نماز میں نماز کی فضیلت، اس کے بعد 15 سوالات، اور اس کے بعد تمہارے 15 جوابات۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بنیادی دینی باتیں، عنوان ہے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے کام بنا دے گا۔ پیارے بچوں، یہ بات تو درست ہے کہ ہم اور تم سب کے سب کمزور پیدا کیے گئے ہیں، لیکن جس زبردست طاقتور رب ذوالجلال نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہرگز ہرگز کمزور نہیں ہے۔ اس کو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی کمزور نہیں کر سکتی۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ایک دن بھوکے رہ جائیں تو دوسرے دن نڈھال ہو کر پڑ جائیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ 24 گھنٹے بغیر بیٹھے کھڑے رہو، ٹہرے رہو، تو یقیناً ہم کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ایک طاقتور آدمی ہم کو اپنی پوری طاقت لگا کر دھکا دے دے تو ہم گر جائیں گے، لیکن جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ قوت و طاقت والے ہیں۔ ان کی قوت و طاقت کا ہم اندازہ بھی لگا نہیں سکتے۔ ہمارے پیارے اللہ جی کی شان ہی نرالی ہے، وہ سب سے بڑے ہیں، ان کے برابر بھی کوئی نہیں اور ان سے بڑا بھی کوئی نہیں۔ ہم کمزور بندوں کا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ ہے۔ کمزور اور معذور لوگ سہارے کے لیے لاٹھی کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہم انہیں پر بھروسہ کریں، اسی رب پر بھروسہ کریں، اسی طاقتور ذات پر بھروسہ کریں، اور اسی رب ذوالجلال پر بھروسہ کرنے کا نام ہی توکل ہے۔ توکل قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی پر توکل کرو، یعنی ہر کام میں اور ہر معاملے میں اللہ تعالی پر بھروسہ اور توکل کرو۔ اگر تم امتحان لکھ رہے ہو تو گھبراؤ مت، اللہ پر توکل رکھو کہ وہ ضرور تمہیں آسانی فراہم کرے گا،
تمہارے سوالات و جوابات کو تمہارے ذہن میں ڈالے گا اور تم کو کامیابی عطا کرے گا۔ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی مشکل پیش آ جائے تو تم اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو، وہ تم کو آسانی کے ساتھ تمہاری منزل تک پہنچا دے گا، اور تمہارے ماں باپ اور تمہارے رشتے دار اور تمہارے بھائی اور تمہاری بہنوں سے تمہیں ملا دے گا۔ اگر تم قرض میں ڈوب چکے ہو تو اللہ پر بھروسہ اور توکل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے قرض کو اپنے فضل سے ادا کر دے گا۔ اگر تم کو سخت بیماری آ جائے تو مایوس مت ہو جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، وہ ضرور تم کو صحت و عافیت بخشے گا۔ اگر تم کسی نقصان سے دوچار ہو جاؤ تو اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرو، وہ ضرور تمہارے اس نقصان کو نفع میں بدل دے گا۔ اگر تم کسی امتحان میں ناکام ہو جاؤ تو ہمت سے کام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ اس کے بعد کے امتحان میں ضرور تم کو کامیابی عطا کرے گا۔ پیارے بچوں، توکل کے بارے میں آج ہم تمہیں قرآن مجید کی آیتوں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے چند اہم باتیں سمجھائیں گے۔ پہلی بات یہ کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کریں، یعنی پختہ ارادہ کریں، تو ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 159 میں فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پیغمبر جب آپ عزم و ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ دوسری بات یہ کہ جو بندہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اور ہر کام کے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے سارے کام اللہ کے فیصلے اور ارادے سے پورے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے کہ ہمارے کاموں کو بنانے والا ہمارا وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری دنیا ہے، اور ہمیں بلند آواز سے یہ پیارا جملہ کہنا چاہیے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور ہمارا اللہ سارے کاموں کو بہتر انداز میں بنانے والا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے پیارے اللہ جی پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں پیارے اللہ جی پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، زندگی میں مایوسی اور خوف، ان دونوں چیزوں سے دور رہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ہی ڈرنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو مصیبت اور تکلیف ہم پر آتی ہے وہ وہی مصیبت اور تکلیف ہوتی ہے جو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون سی مصیبت اور کون سی تکلیف کب آئے گی۔ جو مصیبت بھی آئے گی وہ وہی مصیبت ہوگی جو ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اسی لیے
زندگی میں ہمت سے کام لینا چاہیے اور اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا۔ پیغمبر آپ یہ بات اپنی امت سے کہہ دیجئے، ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اور وہی ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے۔ پیارے بچوں، تم ابھی سے اپنے دل میں توکل پیدا کرو۔ اگر کوئی تم کو کسی بات پر ڈرائے تو صاف طور پر کہہ دو کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا، اور بلند آواز سے کہو کہ ہم اس اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ تعلیم کے دوران تم اگر ناکام ہو جاؤ تو ہمت مت ہارو، کہو کہ آج اگر ہار ہے تو کل ضرور جیت بھی ہے۔ آج کی ہار کا مطلب ہمیشہ کی ہار نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو اپنی زندگی میں پہلے ناکام ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور پھر وہ ہار کے دلدل سے نکل کر جیت کے میدان میں کھڑے ہو گئے، اور اتنی ترقی کی کہ ملک کے بڑے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا اور انہیں پہاڑوں کی سی بلندی مل گئی۔ توکل کے بارے میں پیارے بچوں، قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے ہم تم کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہی قانون بتلایا گیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے تم سے کہا تھا کہ آج ہم تم کو قرآن مجید کی آیتوں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے توکل سے متعلق اہم باتیں بتلائیں گے۔ قرآن مجید کی آیتیں تو ہم نے بتلا دی ہیں، اب چند حدیثیں توکل کے بارے میں بیان کریں گے۔ یہ بات یاد رکھو کہ جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے، ان تمام نبیوں اور رسولوں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا اور اسی اللہ پر توکل اور اعتماد کیا۔ ان پر کتنے حالات آئے، کتنی مصیبتیں آئیں، مگر انہوں نے اللہ ہی کو پکارا اور اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دیا اور سلامتی عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا اور اپنی قوم کو بھی اسی اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندروں میں راستے بنا دیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسے توکل کرنے کا حق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح رزق دیتا جس طرح کے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح سویرے خالی پیٹ پرندے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ بچوں، تم ہی بتاؤ کہ ان پرندوں کی نہ تجارت ہے اور نہ ہی ملازمت، کس نے ان کی بھوک کو مٹا دیا، کس نے ان کا پیٹ بھر دیا؟ وہ ایک ہی اللہ ہے جو ان سب پرندوں کے پیٹ بھر دیتا ہے۔ کروڑوں پرندوں، کروڑوں درندوں اور کروڑوں جانوروں اور کروڑوں سمندروں کی مچھلیوں کو برابر غذا مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں غذا دے رہے ہیں۔ 2 آیتیں اور 2 حدیثیں۔ سب سے پہلی آیت سورۃ الضحیٰ کی ہے، آیت نمبر 10۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں چاہیے۔ جو لوگ
حقیقی ضرورت مند ہوتے ہیں اور دانے دانے کے محتاج ہوتے ہیں، جب وہ ہمارے سامنے سوال کریں اور مدد مانگے تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کو چڑکی نہ دیں۔ دوسری آیت سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 195، 195۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت ہمیں عطا کی ہے، اس میں سے جہاں ہم اپنے آپ پر خرچ کریں وہیں اللہ کی راہ میں بھی اپنا مال خرچ کریں۔ دو آیتوں کے بعد دو حدیثیں۔ سب سے پہلی حدیث مسلم کی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ جانیں۔ ہم جو کام بھی کریں وہ کام نیکی کا کام ہو تو اس نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھیں، کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ اچھا ہے تو اس کام پر اجر ضرور ملے گا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو وہ چھوٹا ہی کام جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہم کو معاف کر دیں اور ہمارے درجات کو بلند کر دیں، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ دوسری حدیث سنن نسائی کی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکرت عنده فلیصلی علیہ، جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود بھیجے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ہمارے سامنے ذکر ہو تو ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکرے چل رہے ہیں اور آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار جلیل القدر پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء میں سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی نبی آئے ان سب نبیوں کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی خاتم النبیین آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دوسرا کوئی نبی نہیں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان سے پہلے جو نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب انجیل نازل کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آسمانی کتاب انجیل کی روشنی میں اپنی قوم کو گمراہی سے بچنے کی تعلیم دی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی ان آسمانی کتاب انجیل نے دی۔ وَيَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ان کے بعد ایک ایسے پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یعنی وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید کی 14 سورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا کیا۔ حقوق کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج ہم عام مسلمانوں کے حقوق بیان کریں گے۔ ہمیں عام مسلمانوں سے کٹ کر زندگی گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سارے مسلمان ایک ہیں۔ جس طرح ایک عمارت میں کئی اینٹیں ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، ہمیں بھی ایک دوسرے کو مضبوط کرنا چاہیے اور اسی طرح گل مل کر رہنا چاہیے۔ قرآن مجید ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق سلام کا جواب دینا، دوسرا حق بیمار کی عیادت کرنا، تیسرا حق جنازے کے ساتھ جانا، چوتھا حق دعوت قبول کرنا، پانچواں حق چھینک آنے پر یرحمک اللہ کہہ کر اس کے لیے دعا کرنا۔ یہ روایت ہے بخاری شریف میں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں، کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا نہ کریں، کسی پر حسد اور دشمنی نہ کریں، کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی پر ظلم نہ کریں۔ اس شخص پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کی ہے۔ ہمیں سارے ہی مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے لیے جو چاہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی چاہیں۔ یہ بھی روایت بخاری شریف کی ہے۔ پیارے بچوں، زندگی گزارنے کے آداب میں آج ہم قرآن مجید کی تلاوت کے چند آداب بیان کریں گے۔ پہلا ادب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تلاوت کرنا چاہیے، اس نیت سے کہ اس تلاوت سے میرا رب خوش ہو جائے۔ دوسرا ادب، باوضو تلاوت کرنا چاہیے، یعنی جب بھی ہم تلاوت کریں وضو کے ساتھ رہیں۔ تیسرا ادب، تلاوت سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، یہ بھی ادب میں شامل ہے۔ چوتھا ادب، تلاوت سے پہلے خوشبو لگانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اہتمام ہے اس آسمانی کتاب کا جس آسمانی کتاب کو رب ذوالجلال نے قلب نبوی پر نازل فرمایا۔ پانچواں ادب، پاک و صاف جگہ پر تلاوت کرنا چاہیے، گندی جگہوں پر، بدبودار جگہوں پر تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹواں ادب، اگر ممکن ہو قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنا چاہیے، تلاوت کریں، ممکن ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے تلاوت کریں۔ ساتواں ادب، عذر نہ ہو تو بیٹھ کر تلاوت کرنا چاہیے۔ آٹھواں ادب، ٹہر کر تجوید کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے۔ نوواں ادب، اچھی آواز سے تلاوت کرنا چاہیے۔ دسواں ادب، تلاوت کے وقت سنجیدہ اور پروقار رہنا چاہیے۔ گیارہواں ادب، غور اور تدبر سے تلاوت کرنا چاہیے کہ جو تلاوت کی جا رہی ہے جس آیت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ بارہواں ادب، تلاوت کے دوران دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ تیرہواں ادب، تلاوت کا تکلف سے خالی ہونا چاہیے، بغیر کسی تکلف کے سادگی کے ساتھ پڑھے۔ چودہواں ادب، رحمت کی آیات پر رحمت طلب کرنا چاہیے کہ اللہ ہم پر رحم فرما، اور عذاب کی آیتوں پر عذاب سے پناہ چاہنا چاہیے کہ اللہم انا نعوذ بک من العذاب، کہ ہم عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ 15واں ادب، خوف خشیت کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے، دل میں خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو۔ 16واں ادب، رونا یا کم از کم رونے کی صورت بنانا چاہیے۔ 17واں ادب، لعاب دہن یعنی تھوک سے، یعنی انگلی میں تھوک لگا کر ورق نہیں الٹنا چاہیے، اس لیے کہ تھوک کوئی اچھی چیز نہیں جو قرآن مجید کے اولاق کو لگے۔ 18واں ادب، احکام قرآن پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 19واں ادب، مسجد میں اکٹھے تلاوت کرنا چاہیے اور قرآن کریم سیکھنا سکھانا چاہیے۔ 20واں ادب، 3 دن سے کم میں قرآن مجید مکمل نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کے مسائل، بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور اس جماعت کی نماز میں جو آگے ٹھہر کر امامت کرتا ہے انہیں امام کہتے ہیں، اور نماز پڑھانے والے کو جو امام کہتے ہیں اس کی اقتداء میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہم مقتدی کہلاتے ہیں، اور جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کو منفرد کہتے ہیں۔ جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے مسجد کہتے ہیں، اور جہاں امام کھڑے ہوتے ہیں اسے محراب کہتے ہیں، اور جہاں خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسے منبر کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ معلومات تھیں جو ہم نے تمہارے سامنے رکھی ہیں۔ اذکار نماز میں آج نماز کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں نماز دین اسلام کا ایک عظیم اور اہم ستون ہے۔ اس کے متعلق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پیارے بچوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو تو تم میں سے کوئی ہر روز 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں، اس کے بدن پر کوئی میل نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی مثال
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اسی لیے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس کی برکت سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آ گیا ہے وقت سوالات اور جوابات کا، جواب دینا نہ بھولو۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ ہمارے کام کب بناتا ہے؟ دوسرا سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تیسرا سوال، ہم کمزور بندوں کا سب سے بڑا سہارا کون ہے؟ چوتھا سوال، کیا ہمیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ پانچواں سوال، امتحان لکھتے وقت ہمیں کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ چھٹواں سوال، اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ ساتواں سوال، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کس صورت میں ہے؟ آٹھواں سوال، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے معنی کیا ہیں؟ نواں سوال، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون یہ کس صورت میں ہے؟ 10واں سوال، کن 2 چیزوں سے دور رہنا چاہیے؟ 11واں سوال، یہ حکم کس صورت میں ہے؟ سوال کرنے والے کو جھڑکی مت دو۔ 12واں سوال، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ 13واں سوال، وہ کون سی ذات گرامی ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی آنے پر درود شریف پڑھنا چاہیے؟ 14واں سوال، بنی اسرائیل کے تمام نبیوں میں سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ 15واں سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب انجیل میں کس کی آمد کی بشارت دی گئی ہے؟ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا یہ سبق سنڈے کلاس کا۔ چلتے ہیں ہم اگلے ہفتے، اگلے اتوار تم سے ملاقات ہوگی، اور ہم سب گزارش کرتے ہیں پیارے بچوں سے کہ جو کچھ کے پڑھا، جو کچھ کے سنا، جو کچھ کے سمجھا، اس پر عمل کرنے کی ہمت کرو، اپنے قدم عمل کی طرف آگے بڑھاؤ۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔